بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید معلوم نہیں ہے، اللہ معلوم نہیں ہے، اللہ کی صفات، اسماء، اللہ تعالیٰ پہ ایمان کے خصوصیات، یہاں تک کہ کلمہ جس سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، 20 سال 25 سال 15 سال جماعت اور دین کا کام کر رہے ہیں، اور توحید کی شرائط نہیں معلوم، معنی نہیں معلوم، اس کے تقاضے نہیں معلوم، ارکان نہیں معلوم۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ انبیاء کرام جس چیز سے دعوت کی شروعات کرتے تھے، ہم 20 سال بعد بھی وہ نہیں سیکھ رہے ہیں۔ کون سا دین سیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف فضائل بیان کر رہی ہے ایک قوم، کوئی حکومت قائم کرنے کی بات کرتی ہے، اللہ کو کوئی نہیں، اللہ کو نہیں پہچانتے اور اللہ کا دین قائم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تحریکی ہمارے نوجوان علماء سمجھا رہے ہیں، دوسرے لوگ بتا رہے ہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، دلائل کو قبول نہیں کرتے کہ کوئی جذباتی آدمی آ گیا، نئی فکر پیش کیا، صحابہ کرام پہ تنقید کر رہا ہے، حدیثوں پر کو نشانہ بنا رہا ہے، علماء کرام پر جو ہے نشانے باندھ کر ان سے دور کر رہا ہے۔ ہمارا نوجوان اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، علماء سے دور۔ اور آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، یہود و نصارہ ہمارے گھروں تک پہنچے ہوئے ہیں، نوجوان تک، لڑکوں اور لڑکیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہمارا نوجوان دین سے بیگانہ ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو شہوتوں میں مبتلا ہے، ننگی فلمیں، ننگی باتیں، الٹی سیدھی حرکتیں، فلمی کردار، اور اس کا نتیجہ ہم سماج میں دیکھ رہے، کہیں نشے کی کثرت ہے، کہیں قتل، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا اور قتل تک بات پہنچ جاتی ہے، کہیں گینگ بنتے ہیں اور دنیاوی بنیادوں پر جو ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کہیں حرام خوری ہے، پیسہ کمانے کے چکر میں جو ہے حلال حرام کی تمیز کا خاتمہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ بھی کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے۔ کون سی برائی ہے جو ہمارے سماج میں نہیں ہے؟ آواں کا آواں ہمارا بگڑا ہوا ہے، ہر چیز بگاڑ کا شکار ہے، فساد کا۔ برائیوں کو لوگوں نے آرٹ اور خوبصورتی کا رنگ دے دیا، فیشن اور فلاں۔ جن چیزوں پہ پہلے لوگ شرماتے تھے اب اس پر فخر کرتے ہیں، جو چیزیں چھپ کے کرتے تھے اب اعلان کرتے ہیں، جن گناہوں کا چھپ کر لوگ موقع ڈھونڈتے تھے اب اس کو اپنی جیب میں لے کے پھرتے ہیں کہ موبائل ہے اور دوسرے راستے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، غیرت ہماری مر چکی ہے شاید، کہ ہم اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، پولیس اسٹیشن میں بلا کے اپنے باپ سے بیٹی کہتی ہے کہ اب تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا دھرم، میں نے دھرم بدل لیا اور آپ کا گھر چھوڑ دیا۔ یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ اب ایسی صورتحال میں ہمارے علماء تحریک چلا رہے ہیں اصلاح معاشرہ کی، ہمارے مالیگاؤں شہر میں کافی چل رہا ہے، میں اس کو برا نہیں کہتا، اچھی بات ہے، ضروری ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان حالات کا کہ ہم نے اپنے گھروں میں تربیت نہیں کی، لیکن تربیت کا نقطہ کیا ہو، طریقہ کیا ہو، یہ بہت اہم بات ہے کہ تربیت کا مرکز کیا ہو۔ ابھی میں جو بیان کروں گا یا تربیت کا صحیح طریقہ، تو لوگ ایسا سمجھیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو اختلافی بات ہے، مسلک کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی مسلک کنارے رکھیے، میں کون ہوں، آپ کون ہیں، یہ ہٹائیے۔ بحیثیت مسلمان آپ کسی بھی عالم سے یا عام مسلمان سے سوال کیجئے کہ دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی مربی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلام اور اس سے بہتر کوئی تعلیم ہو سکتی ہے قرآن سے بہتر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تربیت کی، سماج کی اصلاح کی، عقیدہ، منہج، عبادات، اخلاق جو آپ نے سکھایا، جس طرح آپ نے صفائی کی، کیا اس سے اچھا کوئی پیر صاحب، کوئی امام صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی مولوی صاحب، وہ چاہے ہوا میں اڑتے ہوں، پانی پہ چلتے ہوں، ہاں، بڑی بڑی کرامتوں کا مظاہرہ کرتے ہوں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، مغرب کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہوں، ایسا کچھ بھی کرتے ہو، کیا نبی سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ سوال کیجئے۔ میرا خیال ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے وہ یہی جواب دے گا کہ نبی سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تجربہ ہے، تجربہ شاہد ہے، اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا، وہ حیثیت دی، آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ نے 23 سالہ اپنے دور نبوت میں، قرآن کے نزول کی جو مدت ہے یا نبوت کی مدت ہے، 23 سالہ زندگی میں صحابہ کرام کی جو تربیت کی دنیا جانتی ہے۔ آج یورپ والے، امریکہ والے جب پڑھتے ہیں، ہاں، یورپ اور امریکہ کے جو بڑے بڑے ماہرین، دانشور اور محققین، تو حیرت زدہ ہوتے ہیں۔ کتابیں لکھی ہے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، 100 مائیکل ہارٹ کی کتاب، 100 بڑے لوگ دنیا کے، عیسائی تھا لیکن پہلا نمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا۔ کیوں؟ اس نے وجوہات جو بتائی، اس میں یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ کی واحد شخصیت ہے جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا،
جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت کو سب سے بڑی تہذیب میں بدل دیا آپ نے. والٹر ایک مستشرق ہے، عیسائی مصنف، وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جتنے عظیم شخصیات، اس نے لفظ ہیروز استعمال کیا، یہ لفظ ذرا ٹھیک نہیں لگتا صحابہ کے لیے، اس نے کہا جتنی عظیم شخصیات آپ کے پہلو میں، آپ کے تربیت میں تیار ہوئے، انسانی تاریخ میں کبھی ایک زمانے میں اتنی بڑی بڑی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوئی. اس کے لفظ ہے کہ آپ ہیروز کی نرسری تھے. تھوڑی دیر کے لیے یہ باتیں اور بھی کہی جا سکتی ہیں، ربیع الاول کے تناظر میں اس کو اور میں کہنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ہے. میں اصل موضوع پہ آتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اور یہ چیز سب کو قبول ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مربی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی ہم کہیں کہ قرآن حدیث کو مان لیا جائے، اسی انداز میں تربیت کی جائے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو کوئی کہے گا کہ ہم تو فلاں مولانا کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں، ہماری دعوت اور تبلیغ کا طریقہ مولوی صاحب کے طریقے پہ ہے، فلاں دانشور کے طریقے پہ ہے، وہ اتنا بڑا دانشور ہے، اس کو اتنے لوگ فالو کرتے ہیں، اس کو اتنے لوگ یوٹیوب چینل پہ جو ہے یا نیٹ پر جو ہے لائک کرتے ہیں، لہٰذا میں اس کے پیچھے چلوں گا. ہاں، کروڑوں لوگ کسی کو لائک کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر یا آپ کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نبی کے طریقے سے اصلاح کا کام کیجئے، یہ مصیبتیں چھٹے گی، اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھلے گا، اللہ کی نصرت و حفاظت جب آپ کو ملے گی تو دنیا کا کوئی امریکہ، کوئی یورپ، کوئی حکومت، کوئی سنگ اور کوئی پریوار آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، جناب محمد رسول اللہ اکیلے نکلے، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے بچایا، کس طریقے سے دریا میں راستہ پیدا کر کے. تو ہمارے نوجوانوں کو اور ہم کو نہیں بچا سکتا جھوٹے الزامات سے، غلط راستوں سے. پہلے طریقہ ضروری ہے کہ ہم نبی کا طریقہ اختیار کریں. تو اختصار کے ساتھ یہ صرف سمجھ لیجئے کہ آج میں عنوان بیان کر رہا ہوں، تفصیل نہیں. پہلا یہ کہ آپ اور ہم، یہ آپ نے نیا اس سے سنا ہے کئی بار کہ تمام انبیاء کا طریقہ کیا ہے دعوت دینے کا، اصلاح کرنے کا، کہ پہلے عقیدہ اور اس میں بھی سب سے پہلے توحید سکھائی جائے، شرک سے منع کیا جائے. شرک مسلمانوں کی یا کسی بھی قوم و سماج کی سب سے بڑی برائی کی جڑ ہے اور آفتوں کی وجہ ہے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا. اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کو معبود آپ نے بنایا، پکارا، تو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں، اللہ کا کلام، آپ پر ہمارا ایمان ہے نا، مذموم اور مخذول ہو جاؤ گے. مذموم محمود کی ضد ہے، یعنی برے مذمت والے مسلمان آج مذموم ہے. مخذول یہ منصور کی ضد ہے، منصور جس کی مدد کی جائے، مخذول وہ جس کی مدد اور سہارا چھوڑ دیا جائے. اللہ سہارا نہیں دے گا، مدد نہیں کرے گا. اب مسجد سے لے کے حرم تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہر روز نئی خبر آتی، وہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں، وہاں حملہ ہوا، وہاں بم گرایا جا رہا ہے، شام میں اتنے قتل، اتنی مسجدیں، اتنے لوگ، اتنی پراپرٹیز، اتنے لوگ بے گھر ہو گئے، بچے جو ہے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. فلسطین کا معاملہ 60 سال سے زیادہ سے چل رہا ہے، اور فلاں جگہ اور فلاں جگہ، ہر روز نئی خبر. کیوں؟ پورے عالم اسلام میں دیکھ لیجئے، سعودی عرب کو چھوڑ کر میرے علم کے مطابق، اور شاید ایک آدھ جگہ کم ملے، آپ کو کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا جہاں کھلے عام قبر پرستی، خانقاہیت، بدعت اور خرافات نہ ہوتی ہو. کوئی ملک، ہندوستان، پاکستان، سوڈان، مصر، دبئی اور شارجہ اور فلاں لبنان، تصوف کی گندگی، بت پرستی اور قبر پرستی کی گندگی، کھلا شرک اکبر. جب اتنے کھلے عام شرکیات پائی جاتی ہے تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اب آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، کہاں سے اتحاد ہوگا؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، شرک اکبر کرنے والا لا الہ الا اللہ سے باہر نکل گیا، اسلام سے باہر ہو گیا. اب جو شرک اکبر کر رہا ہے اور جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز توحید کی تعلیم سے اور شرک سے ممانعت، اور ہم وہی شروع نہیں کرتے. دنیا کی بات کر رہے ہیں، یہ کر لو، وہ کر لو، میمورنڈم دے دو، کانفرنس کر لو، تنظیم بنا لو، متحدہ محاذ بنا لو، کل جماعتی تنظیم بنا لو، سب ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ کے عمل میں، عقیدے میں اگر شرک ہے، خرافات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، حرام خوری ہے، کمزوروں پر ظلم ہے، تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، طے ہے. اور اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی طاقتیں بھی ہم کو نقصان پہنچائے گی اور پہنچا رہی ہیں. کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ بچا سکتا ہے، لیکن اللہ سے بچانے کے راستے ہیں، وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں.
इत्तेहाद और इत्तेफाक का रास्ता क्या है? सही अकीदा, सही मनहज की तरवीज की जाए। हमारे दरमियान इख्तिलाफ की बुनियाद ये नहीं है जो हम कह रहे हैं कि कुरान हदीस से कि तौहीद इख्तियार कर लो। कुछ लोग बोलेंगे कि ये इख्तिलाफी बात कर रहे हैं। नहीं, हम इत्तेहादी बात कर रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि शिर्क को खत्म करो, खुराफात को खत्म करो, ये तकलीदी और फला बुनियाद पर जो इख्तिलाफात है उसे खत्म करो। ये नए नए अफकार और नए नए मुफक्किरीन जो पैदा हो रहे हैं, नए नए मुफक्किरीन जो पैदा हो रहे हैं, नए नए मनाहिज पेश कर रहे हैं, कहीं तसव्वुफ है, कहीं राफिजियत है, कहीं खारिजियत है, कहीं बातनियत है, कहीं सियासी इस्लाम है। इसने मुसलमानों को अलग अलग कर रखा है, इख्तिलाफ पैदा कर रखा है। इन सब को खत्म करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इख्तियार किया जाए। तौहीद से ही सारी। अभी कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट देखी, उसमें किसी ने लिखा अरबी में कि एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, और हमारा आलिम जो है वो तौहीद की बात करता है और उसूल सलासा पढ़ा रहा है। ये जहालत की इंतहा है कि खुद तो जाहिल है और जहालत का मुजाहिरा भी करते हैं। कीमतें बढ़ रही हैं तो तौहीद नहीं पढ़ा जाए, क्या पढ़ाई जाए? कीमतें अगर बढ़ रही है, हम उससे पहला सवाल करें जवाब देने से पहले कि आप कह रहे हो कि कीमतें बढ़ रही है और आप तौहीद की बात कर रहे हो, उसूल सलासा पढ़ो, मतलब तौहीद की बात नहीं करनी चाहिए। अगर कीमतें बढ़ रही तो क्या करनी चाहिए? कीमतें अगर बढ़ रही हैं तो क्या करना चाहिए? जुलूस निकाल के जिंदाबाद मुर्दाबाद करना चाहिए? अभी केरला में 5 करोड़ से ज्यादा का हर्जाना लग गया कोर्ट से मुजाहिरा करने वालों का, हड़ताल करने वालों का। खासतौर से आपके लिए ये कानून बहुत तेजी से नाफिज होता है। तो बताइए क्या करना चाहिए? कुरान कह रहा है लौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, कि अगर अहले कुरा ईमान ले आए, तक़वा इख्तियार करें, तो हम आसमानों और ज़मीन की बरकत का दरवाज़ा खोल देंगे। ये कुरान की आयत है, मानते हो कि नहीं मानते हो? ईमान लाओगे तक़वा, तो कहां से आएगा ईमान? तौहीद से, उसूल सलासा ही से आएगा। ये जाहिल को समझ में नहीं आता। कुरान कह रहा है, कुरान को नहीं मानता। कुरान कहता है वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से, मेरी शरीयत से एराज करेगा तो उसके लिए तंग जिंदगी है, महंगाई बढ़ेगी। जिक्र से एराज करेगा, तौहीद से मुंह मोड़ेगा तो तंग जिंदगी मिलेगी। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जो नेक अमल करेगा इस हालत में कि वो मोमिन हो, हाँ, जो नेक अमल करेगा वो मर्द हो या औरत, इस हालत में कि वो मोमिन हो, तो हम उसे खुशगवार जिंदगी देंगे, महंगाई से बचाएंगे। उसमें शामिल है खुशगवार जिंदगी में। तंग जिंदगी में महंगाई भी है, खुशगवार जिंदगी में सस्ताई है या सहूलत है। तो किसकी बुनियाद पर मिलेगा? ईमान और अमल सालेह। दुनिया भी सुधरेगी, आखिरत भी सुधरेगी। और मैंने अर्ज किया कि तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई बुरे समाज को 23 साल में ठीक कर दिया अपनी दावत से। तो जो तरीका आपका था उसी तरीके को इख्तियार किया जाए। बुखारी मुस्लिम की बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास रावी हैं, हज़रत माज़ बिन जबल को यमन की तरफ भेजा गवर्नर और बदाई बनाकर, तो उनको जो नसीहत की वो दावत का उसूल है। 20 मसला इससे निकलता है, इस एक हदीस से। आपने फरमाया इन्नका ताती कौमम मिन अहलिल किताब, कि ऐ माज़ आप अहले किताब की एक कौम के पास आ रहे हो, उनके पास जा रहे हो। फल यकुन अव्वला मा तदउहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहली बात जिसकी तरफ तुम्हें दावत देना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही है। बाद रिवायतों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है। गौर कीजिए यहाँ क्या है? अहले किताब की तरफ। अहले किताब तौरात और इंजील को मानने वाले। इसका मतलब ये कि अहले किताब होते हुए भी आदमी मुशरिक हो सकता है। इसका मतलब मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग कुरान हदीस को मानने का दावा करने के बावजूद मुशरिक हो सकते हैं और हैं। अगर शिर्क कर रहे हैं तो पहली दावत ये नहीं होनी चाहिए कि सोने के आदाब ये हैं, खाने के आदाब ये हैं, रास्ते के आदाब ये हैं, ये फजीलत है, इशराक की ये फजीलत है, मिसवाक की ये फजीलत है। जी नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं। मिसवाक करते करते नमाज भी पढ़ेगा, जिंदगी भर मिसवाक करता रहे, अगर तौहीद नहीं है कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन तहज्जुद नहीं छूटेगी, अगर तौहीद नहीं है कोई फ़ायदा नहीं। यह हमारे यहाँ दीन सही बताया ही नहीं जाता। तौहीद अगर दिल में होगी, अल्लाह का खौफ होगा, तो ये तकरीरें नहीं करना पड़ेगी। आप फजाइल बता के लोगों के मामलात बिगाड़ रहे हैं। बहन का हिस्सा खा के बैठा है आदमी, सूद खा रहा है और समझता है कि मैं 2 रकअत पढ़ लूंगा, फला जिक्र कर लूंगा तो इतना फरिश्ता मेरे लिए, इतने फरिश्ते मेरे लिए दुआ करेंगे, सब माफ हो जाएगा। गलत दीन है, बहुत गलत धोखा है।
وہ معاف نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ وہ بدعت آپ کر رہے ہیں جو بتائی جا رہی ہے, یہ نصاب اور اتنی مرتبہ اور اتنے فرشتے, اگر وہ صحیح بھی ہو کچھ روایتیں تو اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, سب نہیں. توحید اگر ہوگی بندے کے اندر, یہ آپ محنت کر رہے ہیں نا دین کی, فضائل کی بجائے توحید بتائیے, اللہ کا ڈر پیدا کیجئے, یہ نبیوں کا طریقہ ہے. جب اللہ کا ڈر دل میں آ جائے گا تو آپ صرف ایک جملہ بولیں گے کہ اللہ نے اس سے ناراض ہوتا ہے, جہنم میں جائے گا, یہ حرام ہے, بندہ چھوڑ دے گا. صحابہ کرام کو کہا گیا کہ شراب حرام ہو گئی, منہ کی پھونک دی, جام و ثبوت توڑ دیے, مدینہ کی گلیوں میں بہا دیے شراب کو. سوچئے, یہ اللہ کا ڈر, یہ تربیت کا صحیح طریقہ ہے. آپ فضائل بتاتے رہیں گے, کبھی اصلاح نہیں ہوگی, معاملات نہیں ٹھیک ہوں گے. تو میں حدیث پیش کر رہا تھا کہ اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی آدمی شرک کر سکتا ہے, اس سے پتہ چلا. اور اگر شرک ہے, کفر ہے, تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے گی. اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, اگر یہ بات وہ مان لے تمہاری فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, تو تب انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے رات اور دن میں 5 وقت کی نماز ان پر فرض کی ہے. توحید کو مان لیں تو نماز بتانا, اس کا مطلب توحید نہیں مانے تو نماز کی باری نہیں ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا, نبی کیا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ پہلی دعوت توحید کی ہونی چاہیے, اس کے بعد نماز یا دوسرے فرائض کا نمبر آئے گا. سب سے اہم چیز سب سے پہلے, پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز. اب ہمارے گھروں میں میں عرض کروں گا کہ اپنے بچوں, عورتوں کو توحید, اللہ کے حقوق, توحید ربوبیت, اسماء و صفات سکھانے کا اہتمام کیجئے. مسجدوں میں دروس پڑھائیے, بڑوں کی تعلیم بالغاہ کا انتظام کیجئے, یہ عقیدے کی نگرانی اور نگہداشت کیجئے. دنیا کی سب سے قیمتی دولت جو ہم کو ملی ہے یہی ملی ہے. صحابہ کرام نے جان دے دی, گھر چھوڑ دیا, سب کچھ قربان کر دیا, بچایا عقیدے کو, اور ہم اسی کے تعلق سے بے پرواہ ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی بنیادوں کو سمجھنے اور اس کی قدر و قیمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے.